بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وینفذ اعتاقہ فیہ دون اعتاقها تفریع على كونه شبيها بالقضاء يعني ينفذ اعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليها فقبل التسليم هو ملك الزوج كما إن قبل الشراء كان ملكا للغير ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل أداء شبيها بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالأداء رعاية بجانب الذات والأصل۔ اور اس صورت میں شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا نہ کہ بیوی کا آزاد کرنا۔ یہ اس کے مشابہ بالقضاء ہونے پر تفریع ہے، یعنی شوہر کا اس غلام کو بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے آزاد کرنا نافذ ہوگا، کیونکہ بیوی اس غلام کی مالک نہیں ہوں گی، مگر جب کہ اس کو اس کے حوالے کر دیا گیا ہو پس غلام کو تسلیم کرنے سے پہلے شوہر کی ملکیت ہے، جیسا کہ خریدنے سے پہلے دوسرے کی ملک تھا۔ اور چونکہ دونوں حالتوں میں غلام کی ذات موجود ہے اور مملوکیت کا وصف متغیر ہے، اس لیے ذات اور اصل کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا مشابہ بالقضاء قرار دیا گیا، اور قضاء مشابہ بالادا قرار نہیں دیا گیا۔ ادا مشابہ بالقضاء قرار دیا گیا، قضاء مشابہ بالادا قرار نہیں دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس عبارت میں اس بات پر تفریح ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد یعنی شوہر کا غلام کو عورت کے حوالے کرنا قضاء کے مشابہ ہے، کیونکہ مہر کے غلام کو عورت کے حوالے کرنے سے پہلے اگر شوہر نے آزاد کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور اگر عورت نے آزاد کیا تو آزاد نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اس غلام کی مالک اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس غلام کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بس عورت کے سپرد کرنے سے پہلے غلام شوہر کی ملک ہے، جیسا کہ خریدنے سے پہلے دوسرے شخص کی ملک تھا۔ خلاصہ یہ کہ جب تک غلام عورت کے سپرد نہیں کیا گیا عورت اس کی مالک نہیں ہوئی، اور انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا عتق فی ما لا یملکہ ابن آدم، یعنی انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ پس غلام عورت کے حوالے کیے جانے سے پہلے عورت چونکہ اس غلام کی مالک نہیں ہوئی، اس لیے اس کے آزاد کرنے سے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ بہرحال جب یہ غلام خریدنے سے پہلے دوسرے شخص یعنی مالک کی ملک تھا اور خریدنے کے بعد شوہر کی ملک ہو گیا، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے، تو گویا شوہر پر جس غلام کو عورت کے حوالے کرنا واجب تھا اس کو حوالے نہیں کیا بلکہ اس کا مثل سپرد کیا ہے، اور مثل واجب کو سپرد کرنا قضاء کہلاتا ہے۔ لہذا شوہر کا اس غلام کو عورت کے سپرد کرنا ادا کا پہلو موجود ہونے کی وجہ سے اگرچہ حقیقتاً قضا نہیں ہو سکتا،
لیکن مشابہ بالقضاء ضرور ہوگا۔ پس ثابت ہو گیا کہ مسغور غلام کو بیوی کے سپرد کرنا ادا مشابہ بالقضاء ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا نام ادا مشابہ بالقضاء کیوں رکھا گیا اور قضاء مشابہ بالادا نام کیوں نہیں رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام کی ذات تو عقد نکاح کے وقت بھی موجود ہے اور بیوی کے حوالے کرتے وقت بھی موجود ہے، لیکن دونوں حالتوں میں مملوکیت کا وصف متغیر ہے۔ بئیں طور کے عقد نکاح کے وقت یہ غلام مالک کا مملوک تھا اور سپرد کرتے وقت شوہر کا مملوک ہے، پس غلام کی ذات کے اعتبار سے یہ سپرد کرنا ادا ہے اور وصف مملوکیت کے اعتبار سے قضاء ہے، اور نام رکھنے میں چونکہ ذات اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ وصف کا، اس لیے اس سپرد کرنے کا نام ادا مشابہ بالقضاء رکھا گیا اور قضاء مشابہ بالادا نہیں رکھا گیا ہے۔ ولما فرغ عن بیان انواع الاداء شرع فی تقسیم القضاء فقال والقضاء انواع ایضا بمثل معقول وبمثل غیر معقول وما هو في معنى الاداء وفي هذا التقسيم أيضا مصامحة فكأنه قيل والقضاء أنواع قضاء محض وهو إما بمثل معقول أو بمثل غير معقول وقضاء في معنى الأداء ويعنى بالقضاء المحض ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلاً لا حقيقة ولا حكما وبما هو في معنى الأداء أن يكون بخلافه والمراد بالمثل المعقول أن تدرك مماثلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع وبغير المعقول ألا تدرك المماثلة إلا شرعا ويكون العقل قاصرا عن درك كيفيته لا أن العقل يناقضه وهذا القضاء لا بد فيه من سبب جديد بالاتفاق وإنما الخلاف في القضاء بمثل معقول۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب اقسام ادا کے بیان سے فارغ ہو گئے تو قضا کی تقسیم شروع فرمائی۔ چنانچہ فرمایا اور قضا کی بھی چند قسمیں ہیں، نمبر 1 مثل معقول، نمبر 2 مثل غیر معقول، نمبر 3 وہ جو ادا کے معنی میں ہو۔ اس تقسیم میں بھی مسامحت ہے، گویا کہ کہا گیا اور قضا کی چند قسمیں ہیں، قضاء محض اور وہ مثل معقول ہو یا مثل غیر معقول ہو، اور ایسی قضا جو ادا کے معنی میں ہو، اور قضاء محض سے مراد وہ قضا ہے جس میں ادا کے معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً نہ حکماً۔ اور اس قضا سے مراد جو ادا کے معنی میں ہے وہ قضا ہے جو قضائے محض کے برعکس ہو، اور مثل معقول سے مراد یہ ہے کہ بغیر شریعت اس کی مماثلت کا ادراک کر لیا جائے، اور غیر معقول سے مراد یہ ہے کہ اس کی مماثلت شرع کے بغیر معلوم نہ ہو، اور عقل اس کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ عقل اس کے مناقض ہے، اور اس قضا میں بالاتفاق جدید سبب کا ہونا ضروری ہے، اور اختلاف صرف قضا مثل معقول میں ہے۔
عزیز طلبہ اکرام، فاضل مصنف اقسام ادا کے بیان سے فارغ ہو کر قضا کی تقسیم شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ قضا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضا بمثل معقول، نمبر 2 قضا بمثل غیر معقول، نمبر 3 قضا فی معنی الادا۔ شارح نور الانوار نے کہا کہ ادا کی تقسیم کی طرح اس تقسیم میں بھی مسامحت ہے، چوک ہے، کیونکہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تقابل کا ہونا شرط ہے، حالانکہ قضا کی قسموں کے درمیان تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہیں 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن ہوگا یا اس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہ ہوگا۔ اگر اول ہے تو قضا کی پہلی قسم یعنی مثل معقول میں داخل ہے، اور اگر ثانی ہے تو دوسری قسم یعنی مثل غیر معقول میں داخل ہے۔ پس جب وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے قضا کی کسی ایک قسم میں داخل ہے تو ان دونوں کے درمیان تقابل نہ ہوگا۔ بہتر یہ تھا کہ مصنف یوں فرماتے کہ قضا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضائے محض، نمبر 2 قضا فی معنی الادا۔ قضا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قضائے محض، نمبر 2 قضا فی معنی الادا۔ پھر قضائے محض کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضائے محض مثل معقول، نمبر 2 قضائے محض مثل غیر معقول۔ اس صورت میں یہ 2 تقسیم ہوگی اور ہر ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تقابل متحقق ہوگا۔ قضائے محض سے مراد یہ ہے کہ اس میں ادا کے معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً نہ حکماً، اور قضا فی معنی الادا سے مراد یہ ہے کہ اس میں ادا کے معنی موجود ہو۔ قضا بمثل معقول سے مراد یہ ہے کہ بغیر شرع کے عقل کے ذریعے اس کی مماثلت کا ادراک کیا جا سکتا ہو، اور قضا مثل غیر معقول سے مراد یہ ہے کہ بغیر شرع کے عقل کے ذریعے اس کی مماثلت کا ادراک نہ کیا جا سکتا ہو۔ قضا مثل غیر معقول سے مراد یہ ہے کہ بغیر شرع کے عقل کے ذریعے اس کی مماثلت کا ادراک نہ کیا جا سکتا ہو، اور عقل اس کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہو۔ ایسا نہیں کہ عقل اس کی مماثلت کی نفی کرتی ہو اور یہ فیصلہ کرتی ہو کہ قضا واجب کے مماثل نہیں ہے، کیونکہ عقل بھی حجت شرعیہ ہے اور شریعت کی حجتوں میں باہمی تناقض نہیں ہوتا ہے۔ ملا جیون شارح نور الانوار رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ قضا مثل غیر معقول کے لیے بالاتفاق سبب ادا کے علاوہ ایک نئے سبب کا ہونا ضروری ہے، اور رہا ہمارے اور عام اصحاب شافعی رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف، تو وہ قضا مثل معقول کے سبب میں ہے۔ قضا مثل غیر معقول کے سبب میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بالاتفاق ہے۔ اختلاف ہے تو وہ قضا مثل معقول کے سلسلے میں ہے کہ ادا کا سبب ہمارے نزدیک وہی ہے جو قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا کا سبب الگ ہے اور قضا کا سبب الگ ہے۔ یہ قضا مثل معقول کی بات ہے۔ رہی بات قضا مثل غیر معقول، تو سب کے نزدیک ادا کا سبب الگ ہے اور قضا کا سبب الگ ہے۔ کالصوم للصوم، هذا نظیر للقضاء بمثل معقول، أي قضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة إلا بالأداء أو بإسقاط صاحب الحق ما لم يوجد أحدهما يبقى في ذمته۔ جیسے روزے کی قضا روزہ ہے، یہ قضا مثل معقول کی مثال ہے، یعنی جیسے روزے کی قضا روزہ ہے،
اس لیے کہ یہ امر معقول ہے، کیونکہ واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوتا مگر ادا کے ذریعے ساقط ہوگا یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے ساقط ہوگا، اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی موجود نہ ہو وہ مکلف کے ذمے باقی رہے گا۔ عزیز طلباء، قضا بمثل معقول کی مثال روزے کی قضا روزہ ہے، یعنی روزے کی قضا روزے سے کرنا، اور روزے کی قضا روزے کو قرار دینا یہ ایک امر معقول ہے، کیونکہ جو شے ذمے میں واجب ہوتی ہے وہ ذمے سے ادا کے ذریعے ساقط ہوگی یا صاحب حق کے ساقط کرنے سے ساقط ہوگی، اور جب تک ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ موجود نہ ہو وہ مکلف کے ذمے واجب رہے گی۔ بس چونکہ ادا کے روزے اور قضا کے روزے دونوں کے درمیان صورتاً بھی مماثلت موجود ہے اور معناً بھی مماثلت موجود ہے، اس لیے عقل اس مماثلت کا ادراک کر سکتی ہے، اور جس مماثلت کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن ہو اس کو مثل معقول کہا جاتا ہے۔ لہذا روزے کی قضا روزے کے ساتھ قرار دینا یہ قضا مثل معقول ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔